الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس وقت پورا عالم اسلام اضطراب میں ہے، اور کون سا مسلمان ہے کہ جس کا دل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم سے کرب میں مبتلا نہ ہو. ایمان لا الہ الا اللہ باطن کی دنیا میں بھی، اندر کی باطن کی دنیا میں بھی باطل کا تسلط گوارا نہیں کرتا، اور باہر کی بیرون کی دنیا میں بھی باطل کا تسلط قبول نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ نام ہی اسی کا ہے کہ ایک اللہ کی غلامی، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حضور جھکنا. یہ پیشانی صرف اور صرف پیدا کرنے والے کے آگے جھکے. ہر سجدے کی یہی تاثیر ہے، اور ہر سجدے کا یہی پیغام ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر زبان سے اقرار اور اعتراف کرو سبحان ربی الاعلی، ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و برتر ہے. کوئی اس کا ساجی نہیں، اس کی شان حاکمیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں بھی اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے، زمینوں میں بھی اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی کامل حکومت ہے. کوئی ذرہ اور پہاڑ، کوئی قطرہ اور دریا، کوئی عرش و فرش، ساری کائنات کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جو اس کی ملکوتیت، اس کی شہنشائیت اس کے زیر تصرف نہ ہو. سب کا وہ رب ہے، سب کا وہ خالق ہے، سب کا وہ معبود ہے، اور سب کے اوپر وہ مختار کل ہے. ایک اس کا ہونا اور اس کا ہو کر جینا اور اس کا ہو کر اسی کے لیے مرنا، یہ ایمان کی تعلیم ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ تعلیم ہے. میرا گوشت پوست اسی کا ہے، میرا قیام اور رکوع اور سجدہ اسی کا ہے، میری عبادت اسی کی ہے، میری معیشت اسی کی ہے، میری معاشرت اسی کی ہے. جو کچھ ہے میرا وہ سب اس کا ہے اور اسی کے لیے ہے. اس میں کسی کی کہیں بھی کوئی شراکت نہیں، شرک سے وہ پاک ہے. اور جہاں کہیں اس کا کسی کو شریک کیا تو وہ شرک ظلم عظیم ہوا. ہے تو اس کا
اور شریک غیر کو کر رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ دین اور مذہب تو میرا اسلام ہے، معیشت میری سوشلزم ہے۔ مذہب اسلام ہو گیا اور معیشت سوشلزم ہو گئی، تو یہ شرک ہے اللہ کے دین میں سوشلزم کو، کمیونزم کو، بندوں کے بنائے ہوئے نظام کو بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنا اور مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دینا اور ملاوٹ، ایسا ملاوٹی اسلام اللہ رد کر دیتے ہیں۔ ملاوٹی اسلام تو منافقین کے پاس بھی تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمومن، وہ مومن نہیں ہیں، ایمان کی حقیقت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ الفاظ ہیں، بول ہیں، ان بولوں کے پیچھے اور ان الفاظ کے پیچھے جو ایمان کی حقیقت ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق لوگ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پکے رسول ہیں، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ زبان پر ہیں، اندر نہیں ہیں، اس کی حقیقت اندر نہیں ہے، اندر سے تسلیم نہیں کر رہے۔ تو اندر اور باہر کا یہ تضاد یہ وہ دیکھنے والا ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پکی ٹھکی وا انہم لکاذبون، انا لکاذبون، لام تاکید۔ تو ایمان نہ اندر باطل کے تسلط کو قبول کرتا ہے، اور نہ ایمان باہر کے غیر اللہ کے تسلط اور باطل کے تسلط کو قبول کرتا ہے۔ جان چلی جائے، مال چلا جائے، گھر چلا جائے، بیوی بچے چلے جائیں، سب کچھ قربان ہو جائے، یہ سودا سستا ہے، ایمان باقی رہے۔ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، بڑے بڑے جدی پشتی کاروباری لوگ تھے، اور صرف مکہ میں نہیں، یمن تک اور ادھر شام تک ان کی تجارت اس دور میں پھیلی ہوئی تھی، دور دور تک ان کے لین دین کے سارے معاملات تھے۔ عبد الرحمن بن عوف 100 اونٹ صرف اس ایک آدمی کے مصر سے آ رہے ہیں، 100 اونٹ، اتنا بڑا کاروبار تھا۔ 100 اونٹ ایک آدمی کے آ رہے ہیں مصر سے، لدے ہوئے سامان تجارت سے، تو گئے بھی ہوں گے، آ بھی رہے ہیں، اور کتنا، اور کہاں مکہ المکرمہ اور کہاں مصر، جبکہ ذرائع مواصلات کی اس درجے کی بہتات اس وقت نہیں تھی، لیکن تجارتی سفر ان کے جاری و ساری تھے۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان تھا کہ اتنے بڑے بیوپاری، بزنس مین، کاروباری اور کروڑ پتی کیا ارب پتی، لیکن ایمان کی خاطر پراپرٹی بھی چھوڑ دی، جائیداد بھی چھوڑ دی، کاروبار بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے بھی چھوڑ دے، خالی اپنا ایمان لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔
اور مدینے جب پہنچے تو اللہ کا قرآن اترا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. ان کو فقراء کہہ رہے ہیں جو جدی پشتی کروڑ پتی ہیں. آج اللہ کا قرآن ان کو فقیر کہہ رہے ہیں. یہ فقیر کیوں ہوئے؟ یہ در بدر کیوں ہوئے؟ جدی پشتی جائیدادیں اور بلڈنگیں اور پراپرٹی اور کاروبار لگے بندے کاروبار کیوں قربان کیے؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان کے کاروباروں سے نکال دیا گیا. اور یہ جو نکلے ہیں تو کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضا و خوشنودی کو چاہتے ہوئے، بس اس کا فضل، اس کی خوشنودی ملی. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں سب کچھ قربان کر دیا. اولئک هم الصادقون، جانتے ہو یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اور ہمیں کہا کہ ایمان کا دعویٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ رہو. آج فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان یہ انہی سچوں کی روحانی اولاد ہیں. ان کے بچے قربان ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں قربان ہو رہی ہیں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے. کون سا خاندان اور کون سا گھرانہ اور کون سی فیملی ہے جس کے 10 سے لے کر 100 تک شہداء نہ ہوں؟ مسجد اقصی کی حفاظت، اس کے تحفظ، اس کی رکھوالی، اس کی پہرے داری اور اس کی چوکیداری اور دربانی میں سب کچھ لوٹا رہے ہیں قبلہ اول کے، اور پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ فریضہ اکیلے انہی کا نہیں ہے، پوری امت کے ایک ایک بچے کا ہے، فوجوں کا ہے، حکمرانوں کا ہے، مردوں کا ہے، عورتوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے، مالداروں کا ہے، غریبوں کا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ مسجد اقصی کا ذمہ دار ہے. اس کا گھر مسجد اقصی کی ایک اینٹ کے برابر بھی نہیں. اس کا کاروبار، اس کی بلڈنگ، اس کے سب کچھ جو اثاثہ اور سرمایہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس کی ایک اینٹ کے برابر نہیں. یہ سب کچھ قربان ہو جائے اس کی وہ اینٹ محفوظ رہے. اس نے سستا سودا کیا، مہنگا نہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان فلسطین کے مسلمانوں کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں. آج کے اس دور میں دجال اکبر کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے جہاں بڑے بڑے جرنیل سجدہ ریز پڑے ہوئے ہیں؟ آج کے فرعونوں کے سامنے وہ سجدے میں کیوں نہیں جاتے جہاں بڑے بڑے روب اور دبدبے والے وی وی آئی پروٹوکول والے حکمران سجدے میں پڑے ہیں، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے؟ وہ کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ یہ ان کا جرم ہے. جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے تم پر بمباری ہوگی. جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے تب تک انسانیت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں. بین الاقوامی دہشت گرد اور مجرم ہسپتالوں کو جو ٹارگٹ کرے، ننھے منھے معصوم بچوں کو اور عام شہریوں کو اور خواتین اور بوڑھوں کو، تو یہ تمام ظلم اور بربریت اور انسانیت سوز بمباری یہ صرف اور صرف ایک اس وجہ سے ہے کہ زمین و آسمان کے رب کے حضور وہ سجدہ ریز کیوں ہیں؟ ہمارے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں دیکھو ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. ایک وقت آئے گا دجال کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. مخالفین کے لیے آگ ہوگی،
موافقین کے لیے پانی ہوگا۔ لسان نبوت سے یہ کہا گیا، اس کا پانی آ گیا، اس کی آگ پانی۔ جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا آگ میں کود جائے گا تو وہ اس کے لیے پانی ہے، آب حیات ہے، وہ سرخرو ہو گیا۔ اور جو اس کے زرخیز مفادات کے اوپر ریجے گا اور اس کا سہولت کار اور اس کا گویا کہ ساتھی بن جائے گا، اس کے آگے جھک جائے گا، وہ جہنم کے انگارے لے گیا، پانی نہیں، جہنم کی آگ لے گیا۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زی دمجدوم اور اکابر علماء انہوں نے چند باتیں کہی ہیں، ہم اچھی طرح ان کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں، اچھی طرح دلوں میں جاگزیں کریں۔ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، وقت پر اس تقاضے پر لبیک کہنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس وقت تقاضا ہے جمعے کی نماز کا، ہم حاضر ہوئے، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ ابھی عصر کا تقاضا نہیں، مغرب کا نہیں، عشاء کا نہیں، تو وہ فرض بھی نہیں۔ جمعے کا اس وقت تقاضا ہے تو فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جمعے کے لیے بلایا جائے، خرید و فروخت چھوڑ دو، دوڑتے ہوئے اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں کوئی علم ہو تو۔ اس وقت جو حق و باطل کا مارکا ہے، اس وقت قبلہ اول کے تحفظ اور حفاظت کا جو مارکا ہے، اس وقت مسجد اقصیٰ کی حرمت اور اس کے تقدس کی بحالی اور پامالی کا جو مارکا ہے، ایسے میں ہمیں بڑوں کی چشمے لگا کر حالات کو جائزہ اور حالات کو دیکھنا اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ طرح طرح کے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے اور غیروں کی روٹی اور باسی روٹی کیا ٹکڑے بھی نہیں، پتھروں پہ پلنے والے، ان کے تجزیوں پر نہ جائیں، ان کی 6 گز لمبی زبانوں کو اہمیت نہ دیں۔ علماء صلحاء ان کی بات کو ہم اہمیت دیں، اس کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں۔ وہ صرف ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، باطن کی فراست سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اہل اللہ سے، علماء صلحاء سے تعلق رکھیں اور اللہ سے تعلق رکھیں۔ ہماری سوچوں کا ماخذ یہ 2 چیزیں ہوں، ایک تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اے اللہ اس سارے قضیے میں اور سارے معاملے میں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور اے اللہ غیر المغضوب علیہم الضالین، جتنے مغضوب علیہم اور ضالین اور منافقین ہیں ان کی باتوں سے دھوکہ کھانا، ان کی باتوں میں آنا، ان کے پیچھے، اس سے مجھے حفاظت فرما۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو، اور پھر اللہ کی آواز، وہ اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جو واردات ہوتی ہیں، خواطر قلب ہوتے ہیں، وہ من جانب اللہ الہام ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنا ماخذ بنانا۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ آج عام طور پر مختلف فورم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے جنگ بندی کا، کہ اسرائیل اور حماس ان دونوں میں جنگ بندی کا مطالبہ ہے۔ فرمایا یہ مطالبہ نہیں، ہمارا مطالبہ صرف اور صرف بمباری بند کرنے کا ہو، کہ سویلین، بچے، خواتین، ان کے اوپر یہ ظالمانہ صفاقی یہ بند کی جائے۔ باقی جو مجاہدین ہیں حماس اور فلسطینی مسلمان، میدان میں آؤ، ان کا مقابلہ کرتے رہو، جنگ رہے گی اس وقت تک جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، مسجد اقصیٰ کو مکمل تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔
اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. جنگ بندی یہ مطالبہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا مطالبہ وہ ظلم اور سفاکی اور وہ بمباری جو عام شہریوں کے اوپر وہ ہے، اس کا مطالبہ ہونا چاہیے. اس بات کی گہرائی کو سمجھیں ہم. دوسری بات، عام طور پر بعض سیانے اور بعض امن پسند اور بعض مختلف گویا کے افراد کی طرف سے دو ریاستی حل کا مطالبہ کہ اس سارے قضیے کا حل یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا جائے، دو آزاد ریاستیں قائم ہو جائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پلاٹ پر کوئی قبضہ کرے، ہمارے باپ کی بلڈنگ پر کوئی قبضہ کرے اور ہماری چیز پر کوئی قبضہ کرے، تو ایک وہ ہے اور ایک میں ہوں. تیسرا فیصلہ کرنے والا آتا ہے، کہتے بھائی چھوڑو جھگڑا، ایسا کرتے ہیں آدھی آدھی کر لیتے ہیں، آدھی ان کی ہو جائے آدھی آپ کی ہو جائے، جھگڑا نمٹ جائے گا. تو صحیح فیصلہ ہے؟ صحیح فیصلہ یہ ہے کہ اس کی چیز ہے، اس کا قبضہ ہے، وہ قبضہ چھوڑ دے، اس کی چیز اس کے حوالے کرے، وہ سارا جھگڑا ختم. جھگڑا کھڑا ہی جب ہوا ہے جب اس نے ناجائز قبضہ کیا. تو دو ریاستی حل کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ اسرائیل نے قبضہ کیا اور قبضہ کرتے کرتے فلسطین کے وہاں کے جدی پشتی باشندوں کو، مسلمانوں کو دھکیلتے دھکیلتے غزہ کی پٹی پہ پہنچا دیا. اور اب کہہ رہے ہیں دو ریاستی حل کہ جو مقبوضہ علاقے وہ قبضے کر چکا اس کو تسلیم کر لو اور باقی کھچا جائے، یہ فلسطین بن جائے. تو یہ بھی کسی مسلمان کا مطالبہ نہیں. دو ریاستی حل اصل مطالبہ ہے اسرائیل کا قبضہ ختم کرنا. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا جب اعلان کیا گیا، کہاں وہ 1948 کا اسرائیل کا حدود اربع اور آج 2023 10 گنا سے بڑا ہے. اور 1948 میں اس کا قیام اور پھر 1967 میں مسجد اقصی کے اوپر قبضہ اور سارے علاقوں پر. تو اب دو ریاستی حل یہ کسی مسلمان کا مطالبہ نہیں، یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل قبضہ کیا کرے، ختم کرے. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عام طور پر مغربی اور یہودی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ جہاں کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آزادی کے لیے کوئی قوم اور کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو فوراً دہشت گرد قرار دینا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ارہابی ہیں، اور اس طرح کا ٹائٹل ان پر لگا کر ان سے خلق خدا کو متنفر کرنا، یہ ان کا خاص پروپیگنڈا ہے. کشمیر کے حریت پسندوں پر بھی یہی استعمال کیا گیا. ہمارے پڑوس میں جن مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی ان کے اوپر بھی ایک طویل عرصے تک یہی دہشت گرد کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا رہا. اور آج حماس اور فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح کی زبان بولی جاتی. اور حقیقتاً یہ فرعونی نقطہ نظر ہے، فرعونی زبان ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں میں یہ آیا ہے. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں دیکھیں فرعون کی زبان کیا ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ. فرعون نے کہا کہ تم بل پاس کرو، مجھے اجازت دو، میں موسیٰ کو کیا کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں، یہ اپنے رب کو پکارتا رہے. کیوں قتل کرتے ہو موسیٰ کو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. وقت کا جلیل القدر نبی ہے لیکن فرعونی لب و لہجہ دیکھو. کہتے ہیں تمہارا جو مذہب ہے اس مذہب کو یہ بدل ڈالے گا، تمہارے بنائے ہوئے قوانین یہ نہیں مانتا، اپنے قوانین یہ لاگو کرتا ہے. او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد مچاتا ہے، فسادی ہے. ایک طرف اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اور دوسری طرف فرعون کا میڈیا ہے.
فرعون کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ فسادی ہے اس لیے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو یہ وہی فرعون کی زبان، یہ یہودی میڈیا کی زبان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے گویا کہ تحریک چلائی اور جنگ لڑی، جہاد کیا اور بالآخر فرعون سے ان کو آزاد کروایا۔ تو غرض یہ کہ اس وقت اصل دہشت گرد وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیلی وہ گویا کہ ظالم وہ دہشت گرد ہیں جو بچوں پہ، خواتین پہ، بوڑھوں پہ اور شہریوں پہ وہ بلا روک ٹوک وہ بمباری کر رہے ہیں، اور جو ان کے پشت پناہ ہیں وہ سارے اس کے سہولت کار اور درجہ بدرجہ اس کی دہشت گردی میں شامل ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ فرمایا کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا عالم اسلام مغربی غلامی میں گویا کہ جکڑا ہوا ہے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے پورا عالم اسلام زنجیروں میں ہے۔ اس وقت فلسطین کے مجاہدین نے ان تمام غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کا حوصلہ دیا ہے، غلامی کی ذلیل زندگیوں سے نکل کر آزادی کی عزت والی زندگی دکھائی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے 16,000 سے زائد شہادتیں دے کر اپنی آبادیوں کو ویرانوں کھنڈروں میں بدل کر تو خودداری کا اور پیغام دیا ہے، آزادی کا پیغام دیا ہے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانا۔ اس لیے اس موقع پر ضرورت ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر صحیح فیصلہ کریں۔ اللہ جل شانہ اس کی جرأت، اس کا حوصلہ اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑی دردمندی سے کہا ہے کہ وہ جو ایک ہم محاورہ بولتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، انہوں نے بڑی دردمندی سے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے۔ تاریخ میں ایسے مواقع آیا کرتے ہیں کہ جن مواقعوں پر صحیح فیصلہ کر لیا جائے تو صدیوں کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ غلط فیصلہ کیا جائے اور اس وقت کے فریضے سے چشم پوشی کی جائے تو پھر صدیوں کے لیے سزا بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ موقع ایسا ہے، اس لیے ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ اے کریم اللہ ان کو بھی سرخروئی نصیب فرما، ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور پورے عالم اسلام کے جو بھی گویا کے کار پرداز ہیں اور صاحب اختیار طبقہ ہے، عوام ہے، اے اللہ سب پوری امت کو اس موقع کا صحیح فیصلہ، اس پر صحیح جمنا اور اس کا صحیح نتیجہ نصیب فرما، اور ہر قسم کی انفرادی اور اجتماعی غلطی سے حفاظت فرما۔ اپنی جگہ خوب رجوع اللہ ہو، اور جس درجے میں اور جہاں تک جس کے لیے جو بھی بس میں ہو، حدود میں رہتے ہوئے، آئین اور قانون اور شرعی احکام کی گویا کے حدود میں رہتے ہوئے ان کی مدد، ان کا تعاون، ان کے حق میں آواز اٹھانا، اور ظالم اور غاصب قوتوں کے خلاف بائیکاٹ جتنا جس سے ممکن ہو، یہ سب کچھ اس لیے کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ بس میرے سامنے صرف اللہ ہے، میں اس کی بارگاہ میں آج سرخروئی چاہتا ہوں، اور کل قیامت کے دن مجرمانہ چہرہ لے کر اس کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں، سرخروئی والا چہرہ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔